محبت کرے پھر اللہ کے لیے لوگوں سے محبت بھی کرے. اور دیکھو اللہ رب العزت نے نا ہمیں، وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ ڈیزائرز ہم سے قابو نہیں آئیں گے، وہ جانتا ہے کہ ہمارا گناہوں کی طرف جب دل کرے گا ہم چلے جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے نا لذتوں پر فل بین نہیں لگایا، بس ایک طریقہ دکھایا، ایک طریقہ سکھایا، کیونکہ وہ جانتا ہے ان لذتوں کے بغیر تو زندگی بوجھ بن جاتی ہے انسان پر. اللہ نے کہا ہے زنا نہ کرو، نکاح کرو. دیکھو لذت بننے کی کہ کرو ہی نہ، لو ہی نہ، حاصل ہی نہ کرو، طریقے سے حاصل کرو، میری مان کے حاصل کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس گھروں میں بیٹھ کے مصلی پہ تسبیحاں گنتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، نوافل پڑھتے رہو، یہی میری محبت ہے. نہیں، تھوڑا کر لو، فرائض پورے کر لو، پھر جب دل چاہے آ جاؤ میرے سامنے، کماؤ بھی کھاؤ بھی، لیکن حلال کماؤ، حلال کھاؤ، عبادت کی لذت بھی لو، رزق کی لذت بھی لو، آل اولاد کی لذت بھی لو، دوستوں کی بھی لذت لو، لیکن طریقے مکمل شٹر ڈاؤن نہیں کیا ہوا اللہ رب العزت نے. گھومنے پھرنے پہ اللہ رب العزت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ٹائم ویسٹ کرنے پہ پابندی لگائی. ایسی جگہ نہ جاؤ جہاں فائدہ نہ ہو، جہاں بد نظری ہو، جہاں شوشلے ہو، جہاں برے لوگ ہوں، ڈیمیج ہو جاؤ گے. کیا منع کیا اللہ رب العزت نے؟ منع نہیں کیا اللہ نے، بس ایک طریقہ بتایا کہ بس یہ نہ کرو. وہ تو بالکل ہی نہیں کرنے نا جو حرام چیزیں، جو لذتیں ہیں ان پر بھی اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بین لگایا. جیسے کہ شراب کو یہاں پہ بین کر دیا لیکن جنت میں حلال کر دیا. کیا ہے 20-25 سال کی زندگی ہے، روک لو، وہاں کر لینا انجوائے. یقین ہے نا تمہارا؟ کیا تمہارا دنیا کا گھر ہمیشہ تو نہیں رہے گا؟ اس کو تو چینج کرنا ہے تم نے. دنیا کا پلیٹ فارم تمہارا ہے ہی نہیں. تم تو مانتے ہو اس چیز کو کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ ختم ہوگی، قیامت آئے گی، زمین ہچکولے کھائے گی، گھر ٹوٹ جائیں گے، سب بکھر جائے گا، انسان سب بھول جائیں گے. او بھائی یقین ہے نا تمہارا؟ تو پھر ہر اس لذت سے جب تم منہ موڑو گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو یہاں کے لیے وہ لذت تو بین ہے لیکن وہاں تو الاؤ ہے. بس اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھ لو، اللہ کو اپنا بنانا سیکھ لو. واللہ زندگی بہت ریلیکس ہو جائے گی، بہت کامیاب ہو جائے گی، بہت پرسکون ہو جائے گی. یہاں وہاں کی فکریں چھوڑ دو، لوگوں کی فکریں چھوڑ دو، لوگوں کی غلامیوں میں اگر انوالو ہو، نکل آؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. جو عبادتیں مشکل لگ رہی ہیں کل کو آسان ہو جائیں گی. کرو تو صحیح، ہمیشہ مشکل نہیں رہنی. شروع میں ہر چیز مشکل ہوتی ہے. جب آپ کو نئی جاب ملتی ہے آپ کا 2-4 دن دماغ سٹک ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کروں تو کروں کیا، کیسے کروں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں. لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے، جب ڈیلی بیسس پہ آپ اس انسٹیٹیوٹ کو اٹینڈ کرتے ہو اور ٹائم سپینڈ کرتے ہو تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے. تو اللہ کی عبادتوں کو پھر سے اپنائیں، اللہ کی طرف پھر سے قدم اٹھائیں. اگر آپ گر چکے ہیں تو آج بھی آپ کا وہی رب ہے جو گرنے سے پہلے تھا. اگر آپ کو آج اللہ کی ضرورت ہے تو واللہ وہ آپ کو تھامنے کے لیے تیار، وہ آپ کو اٹھانے کے لیے تیار، وہ آگے کا سفر کرانے کو تیار. آئی ہوپ کہ آج سے آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، مزید ٹائم نہیں ضائع کریں گے اور اللہ کے لیے ٹائم دینا سیکھیں گے. اللہ کو دیکھو، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ دن بھر جو بھی کرنا ہے کرو لیکن حلال کرو. سوچو کہ یار میری جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کوئی حلال کا راستہ ہے، اگر تو ہے اسے اپناؤ اور وہ ایکٹیویٹی جاری رکھو. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اس ایکٹیویٹی میں حرام ہی حرام ہے تو پیچھے ہو جاؤ، پھر چاہے جتنا بھی برا آپ کو کیوں نہ لگے. 5 وقت کی نمازیں پوری رکھو، اگر لڑکے ہو جماعت کے ساتھ پڑھو. صبح و شام کی تسبیحات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 50 دفعہ سبحان اللہ، 50 دفعہ الحمدللہ، 50 دفعہ لا الہ الا اللہ، 50 دفعہ اللہ اکبر اور 10 مرتبہ درود شریف. یہ تو اپنے صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء نماز کے بعد مسٹ کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں یا اللہ کو یاد کر رہی ہوں، میں اللہ کی محبت کو فیل کر رہا ہوں یا اللہ کی محبت کو فیل کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے دل کی گندگی کو مٹا رہا ہوں، میں اپنے دل کی غلاظتوں کو دھو رہا ہوں، میں اپنے ذہن کو الجھنے سے، مزید الجھنے سے بچا رہا ہوں، اس نیت سے. ٹھیک ہے؟ اور نالج گین کریں. پھر انشاءاللہ ہم یہاں روزانہ جو جمع ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ رسول کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں.
جب سنسیریٹی کے ساتھ ہم جم کے اللہ کی بات کو سنتے ہیں تو بھائی فائدہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. دیکھ لو اپنے دلوں کو کتنے ہلکے ہو گئے. کیوں پتہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت دیتا ہے نا تو اللہ اس وقت کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے. جب بندہ رب پر ایمان لاتا ہے، رب کا یقین کرتا ہے، رب پر بھروسہ کرتا ہے تو رب اپنی ساری محبتوں سمیت، اپنی ساری رحمتوں سمیت اس بندے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے وہ میل اتر جاتی ہے جو رات بھر دن بھر ہمارے دلوں پر اور ہماری ذہنوں پر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک جاری ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی اب گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے. چلو سارے سنسیئر ہو کے، یہاں وہاں کی فکروں سے آزاد ہو کے بالکل کنسنٹریٹ کریں اپنے اللہ پر، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی لغزشوں کو جو آپ سے ہوئیں، اپنی خطاؤں کو جو آپ سے ہوئیں، اپنی بے حیائیوں کو جو آپ نے کی، اور اپنے گناہوں کو جو آپ نے لوگوں سے چھپائے. اپنے اندر جائیں، اپنے آپ سے ملیں اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیں. بسم اللہ. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے ہماری تخلیق کرنے والے رب، اے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دینے والے، کانوں کو سننے کی صلاحیت دینے والے، اے ہمارے رب جس نے ان ہواؤں کو چلایا، جس نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑا، جس نے اس آسمان کو اٹھایا اور زمین کو بچھایا اور سمندروں کو روان کیا. اے عظمتوں اور قدرتوں والے رب، اے وہ رب جس کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی. اے وہ رب جس کی ذات حقیقی ذات، جس کی صفات حقیقی صفات، جو بندوں پر مہربان، جو بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا، جو بندے پہ شفیق، جو بندے پہ کریم، جو بندے کو سمجھنے والا، جو بندے کے قریب. اے ہمارے ایک الہ جس کا کوئی ہم سفر نہیں. اے اللہ، ہم سب تیرے بندے، تیرے کمزور بندے، تیرے گنہگار بندے، تجھ سے بھاگے ہوئے بندے، لذتوں اور گناہوں میں گھرے بندے. اے اللہ، ہمارے دل اور دماغ تیری اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اور دن بھر گناہوں میں انوالو رہنے کی وجہ سے بند ہو چکے. اے اللہ، ہم اپنے اندر ان اندھیروں کو دیکھ رہے ہیں جو تیری غفلت سے انسان کے اندر بنتے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے آپ کو بہت بے بس سمجھتے ہیں. اے اللہ، آپ ہی نے کہا ہے کہ انسان بہت ضعیف ہے. اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس چیز کو. اے اللہ، ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں. آج بھی ہمارے دل میں آپ کو لے کر جذبے ہیں، بھروسے ہیں، امید ہے، فکر ہے. اے ہمارے رب، ہمیں معاف کر دے. اے اللہ، ہمیں ایسا معاف کر کہ ہمارے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے. اے اللہ، ہماری زندگیوں کے اندھیروں کو ختم کر دے. اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا سکون واپس کر دے. اے اللہ، اپنے یاد سے جڑے کچھ قیمتی لمحات اس دنیا میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، جتنے بھی لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہیں، غفلتوں کی وجہ سے تجھ سے دور ہیں، گناہوں کی وجہ سے تجھ سے دور ایک الجھن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک بے بسی اور ایک ندامت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ، ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرما. ان لوگوں کے دلوں کو پلٹ دے یا رب، ان لوگوں کے دلوں کو بدل دے یا رب. ان کے دلوں میں اپنے نور کو داخل کر دے اور اپنے نور سے ان کے دل، دماغ، آنکھوں اور ذہنوں کی تمام اندھیروں کو اور تمام گندگیوں کو صاف کر دے. اے اللہ، ان کو اور ان کے جسموں کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما. اے اللہ، ہماری روحانیت کو زندہ فرما. اے اللہ، ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا، ہماری غفلتوں کو دور فرما. اے اللہ، آج تک جتنے بھی گناہ کیے، چاہے چھپ کے کیے، چاہے غلطی سے کیے، چاہے لوگوں کے سامنے کیے، چاہے جان بوجھ کے کیے، اے اللہ سب کے سب تیرے سامنے کیے، لیکن یہ بھول چکا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے. اے اللہ، ان سارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، آج میں وہ اپنا آپ جو میں لوگوں سے چھپاتا ہوں، اس ڈر سے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ لوگ مجھے تانے دینا شروع کر دیں گے، مجھے برا سمجھنا شروع کر دیں گے،
اے اللہ میرا وہ اصل چہرہ جو لوگوں سے چھپا ہوا ہے تجھ سے نہیں چھپا، یا رب کریم وہ چہرہ اگر بگڑ گیا ہے تو اسے صاف کر دے، اس کی اصلاح فرما یا رب، میرے اعمال جو بگڑ گئے اے اللہ ان اعمال کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہم تھک چکے اپنے گناہوں سے، اس گندی زندگی سے، اور اپنے اندر موجود ان اندھیروں سے۔ اے اللہ ہمیں خود کے ساتھ جوڑ دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بچا لے، ہماری آل اولاد کو بچا لے، ہماری امت کو بچا لے۔ اے اللہ تو حکیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں نے تجھے کوئی نقصان نہیں دیا سوائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو اور ہم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو ہم سے دور کر دے، ہماری ان لغزشوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ایک پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی یاد عطا فرما، اے اللہ اپنی عبادتیں ہمارے لیے آسان کر دے، اے اللہ نفس کے خلاف عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ساری گندگیوں کو، اپنے سارے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آج سے آپ سے صلح کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگوں نے تیری یاد، تیری اہمیت کو فیل کر کے تیری بات کو سنا، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی نورانیت عطا فرما، ان کو اپنے راستے میں قبول فرما، ان کے مسئلوں کو حل فرما، ان سے راضی ہو جا، انہیں دنیا سے غنی کر دے۔ یہ جن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جن چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے نکلنا ان کے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ان کے برے اعمال کو اچھے اعمال میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو دل دماغ سمیت ایسے ہی اپنی یاد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، آمین۔